السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر آج کل لیکچرز چل رہے ہیں، تو آج ہم ٹاپک پڑھیں گے نبوت و دعوت، نبوت کے آثار اور اس کی جھلکیاں۔ پچھلے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت و تباہی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی ہی گئی، اور بالآخر یہ خواہش آپ کو غار حرا تک لے گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیمی کی بچی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے، اور مہینہ پورا کر کے صبح مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی عمل رہا۔ جب 40 سال عمر پوری ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، عموماً اس عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دھمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھتے، اور جیسا دیکھتے ویسے ہی پیش آتا۔ پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول۔ پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ ایک دم حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی نبوت سے نوازا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح ہونے تک صحیح اسی طرح ہو جاتا جیسے آپ نے رات کو دیکھا ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اسی عرصہ کے لیے گھر سے کھانا بھی لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آتے اور اس جیسی مدت کے لیے بھی کھانا لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے زور سے پکڑ لیا اور زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کے کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دوبارہ پکڑ کے دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر بولا پڑھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار بھی اسی طرح کہا، تو پھر میں نے وہ صورت الگ کی جو پہلی 5 آیات ہیں کہ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو پہلی وحی آئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، وہ سورۃ علق کی پہلی 5 آیات تھی۔ ان آیات کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو واقعہ سنا کر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔
حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، اور اگر میں نے تمہارا وہ دن کہ جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔ نبوت کا آغاز اور نزول وحی کی تاریخ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا۔ اللہ کا ارشاد ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور سورۃ قدر کی آیت نمبر 1 ہے ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر پیر کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا۔ چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے اور اس سال پیر 21 رمضان کو پڑا تھا، اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 41ویں سال یعنی 41 سال کے تھے آپ، 21 رمضان پیر کی رات شروع ہوئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا آغاز ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 41 ایئرس، اور رمضان کی 21 ڈیٹ تھی اور پیر کا دن اور پیر کی رات تھی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی۔ قمری حساب سے نبوت کے وقت آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ وہ قمری اور شمسی میں فرق ہوتا ہے نا، قمری ہوتے ہیں اسلامی مہینے اور شمسی ہوتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں جنوری سے دسمبر تک مہینے چلتے ہیں۔ وحی کی بندش اور دوبارہ نزول۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی، یہ بندش کئی روز تک قائم رہی، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے آپ کا دل مائل ہوا، بلکہ آپ کے دل میں شوق و طلب بھی پیدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ پھر جب رمضان ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ نہ دکھائی دیا، میں نے بائیں دیکھا تو وہاں کچھ نہ دکھائی دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں ختیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دی اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ یہ سورۃ مدثر کی آیت 1 تا 5 ہے۔ اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بد عملی کے نتائج سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہے۔ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے، اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی، چنانچہ پے تر پے وحی آنے لگی۔
ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی۔ آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وہی بند تھی۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طرح کے کام سونپے گئے اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے۔ ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بد عملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ کو یہ حکم دیا کہ اٹھ اور ڈرا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں اور سمجھا دیں کہ جس طرح کی گمراہی اور بد عملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی بعض صفات و افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکامات لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی بن جائیں۔ یہ حکم بقیہ آیات میں بھی دیا گیا۔ چنانچہ وربا کا فکبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں، اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور جو اگلا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اپنے کپڑے پاک رکھیے، اس سے مراد یہ ہے کہ صرف کپڑے کہ آپ اپنے کپڑے بھی پاک رکھیں، جسم بھی پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست و گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں۔ مگر اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنی روح کو بھی پاک و صاف رکھیں۔ اور آخری جو بات تھی کہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے بھی آپ الگ رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیات میں یہ بھی فرمایا کہ احسان کے زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر، مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا کہ جو کچھ کرنا ہے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور لوگوں پہ کسی طرح کا کوئی احسان نہیں جتانا، اور آپ جو بھی ادھر نیک کام کریں گے لوگوں کی بھلائی کے لیے تو اس کا بدلہ آپ کو اللہ ہی دے گا۔ لوگوں سے بدلے کی امید نہیں رکھنی، بلکہ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے بھی آپ تیار ہو جائیں۔ اور آخری بات اللہ نے آیات میں آپ سے کہی تھی وَلِ رَبِّ کا فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس راستے میں آپ کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو یہ سورۃ مدثر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات دیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نبوت کا جب آغاز ہوا تو سورۃ علق کی پہلی 5 آیات سے ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا تو یہ سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا تھا۔ باقی ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔